تمام تر شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم السلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے اپنے امام کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ عزاداریاں، یہ ماتمداریاں اور جس جوش و ولولے سے ذکر حسین کی حرارت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، دعا ہے یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے اور اسی طرح یہ قافلہ، یہ سفر، یہ مشی امام حسین کے نام پہ جاری و ساری رہے۔ خدا ان تمام مومنین کا آنا، ان کی تھکاوٹیں، ان کی پریشانیاں بحق امام حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قبر و قیامت میں اپنے آقا حسین کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس وفا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی خدا ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مختصر وقت میں مختصر پیغام ارشاد ہوا، انما ولیکم اللہ والرسولہ۔ یہ قرآن صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر نبی کی رسالت کو ماننے والے کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرے بعد میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور میرے رسول کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا میں اللہ ولی تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا میرا رسول ولی تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت رکی نہیں، آیت نے کہا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی۔ اور مسلسل اشرے میں ہم نے عرض کیا کہ یہی قرآن کی بلاغت ہے، یہی قرآن کی فصاحت ہے کہ قرآن نے مولا علی کا نام نہیں لیا، علی کی صفت کو بیان کیا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت روشن ہوتی ہے۔ ایک نام والے تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن ایک صفت والے کئی نہیں ہو سکتے۔ کسی کا نام شیر علی، کسی کا نام اسد، کسی کا نام غضنفر، تو شیر نام رکھنے سے کوئی شیر بن نہیں جاتا، غضنفر نام رکھنے سے کوئی غضنفر بن نہیں جاتا، مسلمان کہلانے سے کوئی مومن بن نہیں جاتا۔ جب تک صفت نہ ہو تو قرآن جب ولی کا تعارف کرواتا ہے تو صفت کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اکثر اہل سنت کے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر 12 امام تھے تو خدا مسئلے کو حل کروا دیتا، بتا دیتا کہ پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے۔ میں نے کہا اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ وہ جب اپنے قرآن میں لعنت بھی بھیجتا ہے تو نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ مارتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ہاں کتاب بھی کافی ہے لیکن تب کافی ہے جب کتاب کو آل رسول کا سہارا ملے، جب کتاب کو علی جیسے مفسر ملے۔ تجھے کیسے پتا چلے کس کتاب میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے؟ تو فرمایا اللہ نے 41 مرتبہ تقریباً قرآن میں لعنت بھیجی ہے، نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میری لعنت ہو جھوٹوں پر، اب یہ جھوٹا آج کا ہو یا یہ جھوٹا کل کا ہو، خدا اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری لعنت ہو ظالموں پر، وہ چاہے آج ظلم کرنے والا یزید ہو یا چاہے کربلا کے میدان میں ظلم کرنے والا یزید ہو۔
تو یہ جنگ جو ہے صفات کی جنگ ہے، یہ جنگ کردار کی جنگ ہے. یہاں رشتہ داریاں دیکھی نہیں جاتی. آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے قریب وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب عصمت ہے. تو یہاں پر بھی صفت بتا دی. جب آل رسول کا تعارف کروایا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نہیں کہا کہ آل رسول مثلا سیدہ ہیں، آل رسول علی ہیں یا حسن حسین ہے. اللہ نے نام نہیں بتائے، اللہ نے صفت بتا دی. کہتے مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں کو بھی چادر تطہیر میں لا دیا. میں نے کہا جسے لانا چاہتا ہے لا لے. اللہ نے صفت بتائی ہے کہ پنجتن میں وہی ہو سکتا ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے. صفت زیادہ مشہور ہوتی ہے. ہر صحابی کے آگے رضی اللہ آتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے. بھائی سب کے نام کے سامنے رضی اللہ کہو نہ کسی اور کو بھی کرم اللہ. کہ ہم کہنا بھی چاہیں تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ صفت بس علی میں موجود ہے. وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ بنے؟ فرماتے کیونکہ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، صرف علی کا سر تھا جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تھا. تو اللہ صفات کا اعلان کرتا ہے. اس نے نام نہیں بتایا کیونکہ میں نے کئی مجالس میں عرض کیا اگر نام بتا دیتا تو آج کا مفتی جس کا ہاتھ بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ مولا کی کئی معنی نکال دیتا ہے. نہیں مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہے، مولا کا مطلب لیڈر نہیں ہے، مولا کا مطلب رہبر نہیں ہے. اچھا کیا مطلب ہے؟ مولا کا مطلب دوست ہے. تو جب یہ لفظ سے کئی معنی نکال رہا ہے تو اگر خدا نام بتا دیتا کہ پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام علی ہے، پانچویں کا نام محمد ہے، چھٹے کا نام جعفر ہے، ساتویں کا نام کاظم ہے، آٹھویں کا نام علی ہے، تو ہوتا کیا؟ ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو مصطفیٰ نے بتائے تھے. پھر اس مفتی کو کون بتاتا؟ وہ کہتا جو علی نبی نے کہا تھا وہ یہ نہیں تھا، جو محمد نبی نے کہا تھا، جو کاظم نبی نے کہا تھا، جو رضا نبی نے کہا تھا وہ یہ نہیں تھا. اسی لیے نبی نے صفت بتا دی، اللہ نے صفت بتا دی. جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب عصمت ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم الہی ہوتا ہے. ولی چاہے 7 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو، جب بھی کوئی ولایت کا دعویٰ کرے اس سے جا کر سوال کرنا. اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو امام برحق ہے، لیکن اگر یہ کہے گھر جاؤں بیٹی سے پوچھ کے آؤں، امام کسی سے پوچھتا نہیں ہے، امام کو علم الہی ملا ہوتا ہے. تو اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتا دی. میں نے کہا خیبر کا میدان ہے، وہاں پر بھی نبی نام نہیں بتا رہے. یہ نہیں کہا کل علم اسے دوں گا جو علی ہوگا. یا رسول اللہ بڑا آسان تھا، بول دیتے کل میں علم علی کو دوں گا. کل نہیں، علی نہیں، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو صفت بتا دی. نام بتاتے کہتے داماد تھا، رشتہ دار تھا، نبی محبت کرتے تھے. کہا نہیں میں صفت بتاؤں گا. پورا لشکر کھڑا ہے، کسی میں صفت ہے تو آئے، میں علم دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، یہاں صفات کی بنیاد پر ولی بنایا جاتا ہے. یہاں تعصب کی بنیاد پر نہیں، یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں، یہاں قوم کی بنیاد پر نہیں. اگر صفات اچھی ہیں تو امام بن جاتا ہے، اگر عصمت کا مالک ہے تو ولی بن جاتا ہے. اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، مسیحی نام ہے جار جرداق. کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں. پوچھا گیا جار جرداق تو عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، تو موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، تیرے امام تو وہ، تیرے نبی تو وہ، لیکن تم نے علی المرتضیٰ کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میرا مقصد کسی شخص کے بارے میں کتاب لکھنا نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری اچھی صفات پائی جائیں، صفات پائی جائیں. جب میں صفات کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری صفات ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آئیں.
اور یہ جملہ سنیے، جب مولا کی بہادری کو لکھتا ہے نا سورہ جمعہ میں، اللہ کہتا ہے ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ بھی کنجوس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے شوق ہے ولی بننے کا تو موت کی تمنا کر، اگر تو سچا ہے تو موت کی تمنا کر۔ اگر تیرے دل میں موت کی تمنا نہیں تو ولی نہ ولی بن سکتا ہے نہ مولائی بن سکتا ہے۔ بندہ جب تک موت کی تمنا نہ کرے، اور تاریخ میں یہ جملے صرف آپ کے مولا نے کہا کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ علی اس طرح موت سے محبت کرتا ہے۔ اب اس انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے بہادر تھے جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن جب ابو طالب کا شیر میدان میں جاتا تھا تو اس نے لکھا who fought without armor on his back۔ جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے آگے تو زرہ پہنتے تھے، لیکن علی نے کبھی اپنی پیٹھ پہ لوہا نہیں پہنا، علی نے کبھی اپنی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ اور جب پوچھنے والوں نے میرے مولا سے پوچھا مولا آگے زرہ پہنتے ہیں لیکن پیٹھ پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے، تو میرے مولا نے جواب دیا آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ علی آگے کی طرف حملہ کرتا ہے تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن خدا کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ یہ صفات تھی جس نے علی کو علی بنایا، یہ کردار تھا جس نے اہل بیت کو اہل بیت بنایا، یہ رفتار تھی جس نے اہل بیت کو اہل بیت بنایا۔ بیٹا نوح کا ہے لیکن اگر کردار نہیں ہے خدا کہتا ہے تیری اہل سے نہیں ہے۔ اور سلمان نہ سید نہ بنو ہاشم، کہا منا اہل البیت۔ تو صفت ہے تو اہل بیت سے ہے، صفت نہیں تو نکل جاتا ہے۔ بیٹا ہے حسبن نسبن بیٹا ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تیرا نہیں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارا خونی رشتے والا بھی ہے، سید بھی ہو، لیکن اگر علی والی صفات نہیں، اس سے محبت کرے جو دشمن علی ہے تو یہ علی کا نہیں ہے۔ اور ایک سید نہ ہو لیکن علی سے محبت کرے، اس کے دشمن سے بغض رکھے، تو مولا فرماتے یہ میرا اپنا ہے۔ یہاں صفات ہیں جو بندے کو اہل بیت والا بناتی ہیں۔ دیکھیے یہ جنگ صفات کی جنگ ہے، شخصیات کی جنگ نہیں ہے۔ حسین کی جنگ یزید سے نہیں ہے، صفات سے ہے۔ اگر یزید سے جنگ ہوتی تو فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی مولا نے تا قیامت ایک محاذ کھول دیا کہ قیامت تک جتنے حسینی صفات والے ہوں گے وہ کبھی بھی یزیدی صفات والوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور یہ فخر کرنا چاہیے آپ شیعوں کو کہ آج اگر وقت کا یزید کسی سے ڈرتا ہے تو وہ علی والوں سے ڈرتا ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہود میں اسرائیل ہے، نصارہ میں امریکہ ہے۔ دونوں کس کا نام سن کے کانپتے ہیں؟ میں کہوں گا کل کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرہب بھی علی کے بیٹے علی سے ڈر رہے ہیں۔ یہ خوف ان کے دلوں میں کل بھی تھا کہ ایک علی کا بیٹا ایران میں بیٹھا ہے، ایک علی کا بیٹا لبنان میں بیٹھا ہے، ایک علی کا بیٹا عراق میں بیٹھا ہے۔ تو آج کا دشمن اسرائیل سے پوچھا جاتا ہے 3 اسلامی ممالک کے نام لو، 3 اسلامی ممالک کے نام لو۔ مجھے نہیں پتا 3 کیوں بولا انہوں نے۔ 3 اسلامی ممالک کے نام لو جس سے تمہیں خطرہ ہے۔ اس نے تینوں مرتبہ کہا کہ ایران سے خطرہ ہے، ایران سے خطرہ ہے، ایران سے خطرہ ہے۔ اس اسلامی ملک سے کیوں خطرہ ہے جس میں علی والے رہتے ہیں؟ 40 اسلامی ملک اسرائیل سے لڑے لیکن ایک ذلت آمیز شکست سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہی حزب اللہ لبنان کے شیعہ علی کا نام بلند کرنے والے کہ دونوں جنگوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ریسرچ ہوئی کہ یہ جو ISIS اور داعش اور یہ جتنے لوگ تھے یہ اپنے سپاہیوں کو بوسٹ کرنے کے لیے
کہ سپاہی میدان جنگ میں کتنا جنگ لڑتا ہے، اس کو کس طرح میدان جنگ میں بٹھایا جائے، تو فرماتے انہوں نے جہاد و نکاح کے نام پہ جوانوں کو بلانا چاہا، یعنی شہوت کے ذریعے۔ کئی لوگ کوکین، کئی لوگ نشہ کرتے تھے، پھر جا کے جنگ لڑتے تھے۔ کہا دونوں فوجوں میں بڑا فرق تھا، ایک فوج نشہ کر کے جنگ لڑ رہی تھی، ایک فوج گناہ میں پڑھ کے جنگ لڑ رہی تھی، لیکن سامنے حزب اللہ کے فوجی تھے، کبھی زینبیون کے فوجی تھے۔ ان کو دیکھا وہ نشہ کر کے حملہ نہیں کرتے تھے، کبھی یا زینب کا نام بلند کر کے لڑتے تھے، کبھی یا حسین کر کے لڑتے تھے، کیونکہ ان کو جذبے کے لیے کسی نشے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے حسین ہی کافی ہیں۔ لبیک یا حسین، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ جذبہ حب الوطنی، اگر یہ پرکھ نہ ہو کہ پاکستان میں شیعہ وطن سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے، جتنا شیعہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہ جذبہ ہمیں حسین نے سکھایا ہے، یہ جذبہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے۔ یہ جان بھی دے دیتا ہے، یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن حق کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ کتنی کوشش کی کہ یہ دنیا علی کو چھوڑ دے، لیکن نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جنگ باطل اور حق کی جنگ ہے، یہاں جنگ شخصیات کی نہیں ہے، یہاں جنگ ملکوں کی نہیں ہے کہ یہ بولا جائے یہ فلاں ملک کے ایجنٹ ہے یا وہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، یہاں ایجنٹ بازی نہیں ہے، یہاں جنگ فکر کی ہے۔ اگر حق کی فکر کوئی بھی لے گا ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مظلوم چاہے کہیں پر بھی ہو، امام نے فرمایا یہ مت دیکھنا وہ تیرا اپنا ہے۔ ارے فلسطینی کون سے شیعہ ہیں، سارے شافعی المذہب ہیں، لیکن آج اگر فلسطینی کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو علی کے شیعوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی مدد اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی۔ ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ پہلے وہ لوگ جو بولتے تھے کہ سبیلے لگانا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، وہ آج جناب عمر کی شہادت پہ جلوس بھی نکالتے ہیں، وہ آج سبیلے بھی لگا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں کاپی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ ان سنتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آپ جلوس نکالیے، سبیلے ہم لگاتے ہیں، پانی ہم آپ کو پلاتے ہیں، آپ جلوس نکالیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ ہمارا استقبال کریے۔ یہاں جنگ فکر کی جنگ ہے، یہاں کرداروں کی جنگ ہے، یہاں شخصیات پہ تعصب کی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں بلال جیسا حبشی غلام بھی تھا لیکن کردار کا اچھا تھا، نبی نے اسے مؤذن بنا دیا تھا۔ یہاں جنگ کردار کی ہے، یہاں جنگ رفتار کی ہے۔ تو اے شیعو یاد رکھنا، یہ وہ کردار ہے جو حسینیت کے نام کو بلند کرتا ہے، یہ وہ رفتار ہے جو حسینیت کے نام کو بلند کرتا ہے۔ کہ میرے مولا فرماتا ہے شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، علی کے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ جب دنیا تجھے دیکھے، تیرے کردار کو دیکھے، تو یہ بولے جب علی کا شیعہ اتنا خوب روح ہے، اچھے کردار والا ہے، تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ دنیا سلمان کو دیکھتی تھی، تعریف کرتی تھی۔ تو عزیزو یہ جنگ دو کرداروں کی ہے۔ مختصر کروں، آج وقت کم ہے، دو اسلام آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک اسلام بنو امیہ والا، ایک اسلام علی ابن ابی طالب والا، ایک اسلام نبی والا۔ دونوں اسلاموں کو دیکھتے جانا، اور اے مسلمان فیصلہ کر کے بتانا تجھے کس کا اسلام پسند ہے۔ تجھے وہ اسلام پسند ہے جسے علی نے پیش کیا، یا وہ اسلام پسند ہے جسے دشمن علی نے پیش کیا۔ ایک اسلام کا علم بردار وہ ہے جو یزید نام رکھتا ہے، اور اگر اس کا تاریخ دیکھو تو پہلی جنگ اس کے آباء و اجداد نے رسول خدا سے کی تھی۔ حبشی کو بولا جاؤ جناب حمزہ کے جگر کو نکالو۔ یہ اسلام دیکھو کون سا چہرہ ہے، اور یہی رونما ہوتا ہے کربلا میں۔ وہی کام جو آباء و اجداد نے کیے، وہی کام ان کی اولادوں نے کیے۔ فرمایا صرف جگر نکالا نہیں، سید الشہداء جناب حمزہ، جس سے رسول اتنی محبت کرے، جس کے قاتل نے اسلام تو لایا، نبی نے کہا چلو تو نے اسلام لا دیا ہے، لیکن آج کے بعد مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے نہ آنا۔ میں جب جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا حمزہ کا جگر یاد آتا ہے۔ جگر نکالا بھی، اور اس ملونہ عورت نے اس جگر کو اپنے دانتوں سے چبایا،
جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں وابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، یہ کس کا بیٹا ہے؟ جگر چبانے والی کا بیٹا ہے۔ اور فرمائے لاشوں کو مسلح کیا کرتے تھے، یہ رسم جاہلیت تھی، اسلام نے جس کو آ کر حرام قرار دیا کہ اگر مار دیا ہے تو ہرگز تجھے اجازت نہیں کہ لاشوں کو پامال کرو، لیکن کربلا میں نبی کے نواسے کے جنازے کو پامال کیا گیا۔ اس ملعونہ نے جناب حمزہ کی ناک کو کاٹا، لاش کو مسلح کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کو خشک کیا، خشک کر کے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہن کر چلتی تھی کہ جب جب مصطفیٰ دیکھیں مصطفیٰ کا دل دکھے۔ ایک یہ اسلام ہے۔ آؤ دوسرا اسلام تجھے دکھاؤں جنگ صفین میں، جو علی ابن ابی طالب نے رونما کیا۔ جب علی کے لشکر کا پانی بند کیا، کئی سپاہی گئے لشکر شام کے امیر کے پاس، کہے امیر منع کیا تھا رسول خدا نے کہ جنگ میں پانی بند نہیں کرنا، کبھی پیاسوں کا پانی بند نہیں کرنا، کوئی بھی جنگ ہو۔ کہا وہ سنت رسول تھی، یہاں میں اپنی چلاؤں گا، نبی کی نہیں چلاؤں گا۔ اور جب علی نے لشکر پر حملہ کیا اور سارا پانی مولا کے قبضے قدرت میں آیا تو اپنوں نے کہا کہ یا علی 7 دن پانی بند کریے، پورا لشکر آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا، مولا جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرماتے میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں کردار جیتنے آیا۔ مقصد اہل بیت جنگوں کو جیتنا نہیں تھا، مقصد اہل بیت جنگ کی فتح نہیں تھی، کرداروں کی فتح تھی۔ کہ تاریخ یاد رکھے کہ علی نے کیا کیا تھا اور ابو سفیان کے بیٹے نے کیا کیا تھا۔ اپنے کہنے لگے یا علی ہم ظلم نہیں کر رہے، جتنے دن اس نے پانی بند کیا تھا اتنے دن ہم پانی بند کریں گے۔ امام فرماتے ہیں علی نبی کی سنت پہ چلنے والا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرنا، کہ یا علی اس نے بند کیا ہے آپ بھی بند کریے۔ مولا فرماتے اگر وہ پانی بند کر رہا ہے اور علی بھی پانی بند کرے، پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو کرداروں کی جنگ ہے۔ مولا نے کبھی کسی پیاسے کا پانی بند نہیں کیا۔ پھر آؤ جنگ جمل کی طرف، 17 لوگ بھیجے میرے مولا نے صلح کے لیے، صلح کا پیغام دینے کے لیے، لیکن فرماتے ہیں 17 کے 17 کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اور جنگ جیت چکے مولا، لاشیں زمینوں پہ پڑی ہوئی تھیں۔ مولا نے اپنے سپاہیوں کو کہا جتنا جلدی ہو سکے انہیں غسل بھی دو، انہیں کفن بھی دو۔ یا علی یہ دشمن حربی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ سیرت علی نہیں ہے، یہ اسلام علی نہیں ہے۔ اور فرماتے غسل و کفن دینے کے بعد کہا جلدی دفن کرو، یہاں تک کہ خود میرے مولا نے ان جنازوں پہ نماز پڑھائی ہے، کہ جلدی دفن کرو۔ کہ یا علی اتنی جلدی کیا ہے دفن کرنے کی؟ کہ کہیں کسی کی بہن آئے گی، کہیں کسی کا بھائی آئے گا، اس حال میں لاشے کو دیکھ نہ لے، یہ علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اسلام علی کا اسلام ہے۔ آؤ ذرا کربلا لے کر چلوں، حسین کا اسلام دیکھو، یزید کا اسلام دیکھو، جو ہر کے پورے لشکر کو پانی پلا دے۔ دشمن تھا، حسین کیوں پانی پلاتے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ دور سے جب ہر نے پانی پی لیا سارے جا کے سایوں میں بیٹھ گئے، ایک شخص دور سے آیا، اونٹ پہ سوار تھا، نڈھال حالت میں۔ حسین نے 2 مرتبہ کہا یا اخ، اے بھائی نیچے آ، پانی پی لے، کہیں پیاس کے عالم میں مر نہ جائے۔ کہ تو شدت پیاس میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں سننا چھوڑ دیتا ہے آدمی، جب پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیری آتی ہے۔ تب امام سجاد فرماتے میرے بابا کو دھواں نظر آتا تھا، اتنی شدت پیاس تھی کہ آواز دی یا بنی ادعونی، اے میرے لال حسین کو آواز دے، کیونکہ تیرے بابا کو کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ امام نے اسے نیچے اتارا کہ جب یہ سن نہیں پا رہا تھا حسین خود آگے بڑھے، اسے اونٹ سے نیچے لایا، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اس کے سر پہ پانی لگایا۔ اب امام سجاد فرماتے ہیں جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، جب یہ گودی قتل گاہ میں گیا اس نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا، ایک انگوٹھی کی خاطر۔ 2 اسلام دیکھ رہے ہو، ایک اسلام اہل بیت والا جو قاتل کو پانی پلائے، جو لڑنے والے کو پانی پلائے۔ تو دم آخر کہتے رہے شمر اب بھی وقت ہے سدھر جا، حسین کے لشکر میں آ جا۔ تو ان کا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کرداروں کو بلند کیا جائے۔ کالی والے یاد رکھنا، یہ جنگ کردار کی جنگ ہے، یہ جنگ رفتار کی جنگ ہے۔ آج اگر شیعوں کی تعریف ہو رہی ہے تو کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور دشمن اسی کردار کو بگاڑنا چاہتا ہے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے جوانوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لفظوں کو سمجھیے، 2 لفظ و ربط مصیبت، ایک لفظ ہے تبرہ، ایک لفظ ہے تولا۔
آج مومن سے پوچھو تبرہ کیا ہے، تولا کیا ہے۔ ہماری بیسک جو عقیدہ ہے وہ دو عقیدے ہیں، تبرہ اور تولا۔ اگر تبرہ تولا نہیں تو بندہ مولائی تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا، محب تو ہو سکتا ہے پر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ہے بیزاری، تولا ہے محبت۔ اب عام تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، کہتے ہیں مولانا تولا کا مطلب ہے کہ مولا حسین کے فضائل پڑھو، مولا علی کے فضائل پڑھو، اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ دشمن علی پر لعنت کرو۔ یہ تبرہ کا حصہ ہے، فل تبرہ نہیں ہے۔ یہ تولا کا حصہ ہے، فل تولا نہیں ہے۔ اب تبرہ کیا؟ تبرہ مطلب جو صفات یزید میں تھیں ان صفات سے دوری کرو۔ تولا کا مطلب جو صفات علی ابن ابی طالب میں تھیں وہ صفات اپنے وجود میں لا کر کھڑی کر دو۔ کہ میں نے ایک جملہ کہا، بعض مومنین تھوڑے ناراض بھی ہو رہے تھے، میں نے کہا اگر ایک بندہ نشہ کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، چرس پی رہا ہو، اور نشہ کرنے کے بعد یزید پہ لعنت بھیجے، تو میں نے کہا یزید بھی سوچ رہا ہوگا اس میں صفت تو میرے والی ہے، یہ مجھ پہ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ ہاں، اس کے اندر عادت تو میرے والی ہے، یہ میرے اوپر لعنت کیوں کر رہا ہے؟ تو یاد رکھنا، جب تم کہتے ہو نا کہ یزید پر لعنت، یہ فرد پر لعنت نہیں ہے، یہ تمام صفات پر لعنت ہے، کہ جس میں یزید والی صفت ہے تا قیامت اس پہ حسین لعنت کر رہے ہیں۔ یہ سوچو، اگر وہ شرابی تھا، اگر تیرے اندر یہ صفت ہے تو وہ لعنت کا حصہ تیرے اوپر بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے شخصوں سے نفرت نہیں کی، انہوں نے صفات سے نفرت کی ہے۔ فرمایا جس طرح ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، اہل بیت لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کے کردار سے کبھی نفرت کرتے ہیں، اور جب کردار ہور والا بن جائے تو حسین بھیا کہہ کے سینے سے لگاتے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو، جوانوں کو ایک میسج دے دوں، دیکھیے گھر جب جائیے تو 2 کاغذ رکھیے۔ آپ کے ہر شیعہ کے گھر میں یہ 2 چارٹ ہونے چاہیے، 2 کاغذ ہونے چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہر چیز دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے گھروں میں تولا اور تبرہ نہیں لگا ہوا۔ جب گھروں میں جاؤ، ایک کاغذ لگاؤ، اوپر لکھو تبرہ، ایک کاغذ لگاؤ اس کے اوپر لکھو تولا، اور بیچ میں ایک کاغذ لگاؤ جس کے اوپر اپنا نام لکھو۔ اب تولا کیا ہے لکھنا شروع کر دو۔ تولا سخاوت کا نام ہے، تولا ایثار کا نام ہے، تولا غریب پروری کا نام ہے، تولا یتیم پروری کا نام ہے، تولا صبر کا نام ہے، تولا مصیبتوں میں رضن برضا کہنے کا نام ہے، تولا گردنوں کے کٹوانے کا نام ہے، تولا دین پر سب کچھ لٹانے کا نام ہے، تولا علی ابن ابی طالب کے اخلاق کا نام ہے، تولا سیدہ زینب کے خطبوں کا نام ہے، تولا جرت کا نام ہے، تولا شہادت کا نام ہے۔ یہ جتنی صفات اہل بیت کی ہیں اس کاغذ پہ لکھ لو۔ اب ایک کاغذ بناؤ تبرہ کا، اس کے اوپر لکھو کہ تبرہ کیا ہے۔ تبرہ ظلم کا نام ہے، تبرہ گالی کا نام ہے، تبرہ دشمنی اہل بیت کا نام ہے، تبرہ گناہ کا نام ہے، تبرہ حلال اور حرام کے رشتے کی تمیز نہ رکھنے کا نام ہے، تبرہ بے حیائی کا نام ہے، تبرہ بے عفتی کا نام ہے، تبرہ شراب خوری کا نام ہے، تبرہ بے نمازی کا نام ہے، تبرہ عبادت سے دوری کا نام ہے، تبرہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ بندہ نماز تو پڑھے لیکن دل میں حسین کا بغض رکھے، علی کا بغض رکھے۔ یہ تمام تر صفات یہاں پہ لکھو۔ اب 2 کاغذ بنیں گے، ایک کاغذ تولا کا بنے گا، ایک کاغذ تبرہ کا بنے گا، اور بیچ میں اپنا نام لکھو۔ اب چیک کرنا شروع کرو تیرے اندر کتنی حسین کی صفات ہے اور کتنی یزید والی صفات ہے۔ اور جب کمپلیٹلی تو خالص ہو جائے، بس حسین ہی حسین ہو، بس صفات حسین ہو، تو مولا فرماتے ہیں ایسے زائر کو پھر ہم سلام کرتے ہیں۔ اب جب یہ پیدل چل کے حسین کی طرف آتا ہے تو وہ بھیا کہہ کے تجھے سینے سے لگاتے ہیں۔ شیخ مفید کو امام زمانہ نے خط لکھا اور بھیا کہہ کے پکارا۔ اتنی محبت جتنی اہل بیت اپنے زائروں سے کرتے ہیں واللہ کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا 40 ماؤں سے زیادہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کوفے کا رہنے والا، تجارت کی غرض سے بیٹی کو اس کو خوش کرنے کے لیے کمانے کے لیے گیا، کہتا ہے بزنس میں بڑا نقصان ہوا۔ جب کوفے کی طرف واپس آیا، رات کا وقت، صبح ہونے کو قریب تھی، میں نے کہا اس وقت جاؤں تاکہ میری بیٹی سو رہی ہو، کیونکہ بیٹیاں باپ کے آنے کا بڑا انتظار کرتی ہیں۔ کہ بیٹی نے کچھ مانگا تھا، پیسے نہیں بچے، لا نہ سکا، گھر گیا۔ اتفاق یہ تھا کہ بیٹی بھی جاگ رہی تھی،
اور بیوی بھی جاگ رہی تھی. بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی. میں نے سوچا مجھ سے کچھ کہے گی کہ بابا جو مانگا تھا وہ لائے کہ نہیں لائے. اسی سوچ میں تھا کہ بیٹی نے ایک عجیب سا سوال کیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. مجھے کہنے لگی بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے. میں نے تعجب سے بیوی سے کہا کربلا کیا ہے کربلا میں؟ کہا شوہر یہ بتاؤ کچھ کما کر لائے ہو کہ نہیں؟ جو کچھ تھا نقصان ہوا، خالی ہاتھ پہنچاؤں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو بیوی نے کہا جلدی کرو کربلا جاؤ. کہا ہے کیا کربلا میں؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں واللہ مجھے نہیں پتا. کہا پتہ نہیں شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغیوں کا لشکر آیا ہے. یہ دشمن کا پروپیگنڈا دیکھو کہ نبی کے نواسے کو باغی بولا جا رہا ہے. جو سجدوں کا مظہر ہوں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں. فرمایا کہ باغی کا لشکر آیا ہے اور شہر میں وقت کے حاکم نے اعلان کیا کہ جو بھی اسے مارنے جائے گا اس کی تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا. اس نے کہا کما کر کچھ بھی نہیں لایا. تو میں نے کہا چلو جہاد بھی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑا دوڑا کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا تو یہ وقت سمجھو ظہر عاشور کے بعد کا وقت تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جس کے اطراف میں لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے. کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے نیزے کی انیوں سے مارتا ہے. کہتا میں بھی آگے بڑھا، سب کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے اسے مارو، جو جتنا مارے گا اسے اتنا انعام ملے گا. کہتا میں بھی آگے بڑھا، میں نے پتھر اٹھایا، جیسے مارنا چاہا تو ایک مرتبہ اس شخص نے آنکھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھا، میرا نام لے کر کہا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں پریشان ہوا، اسے کیسے پتا میرا نام کیا ہے؟ میں آگے بڑھا، جب چہرے کو غور سے دیکھا تو چہرہ باغی کا نہیں لگ رہا تھا، ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے. میں آگے بڑھ کے کہا سلام علیک یا شیخ الکبیر، اے پیر مرد، اے بوڑھے، تجھ پر میرا سلام ہو. مجھے جواب دے کر کہا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اور ایک عجیب سا سوال کیا. کہا کہ آج کے دن اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے، تو نے مجھے سلام کیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کیا کوئی مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے، لیکن آج مجھے کسی نے مسلمان نہیں سمجھا. تبھی استحباب مؤکد ہے کہ عاشورہ کے دن بس حسین کو سلام کیا کرو. دل خوش ہوتا ہے مولا کا، کیونکہ عاشورہ کے دن کسی نے حسین کو سلام نہیں کیا تھا. تعجب کے عالم میں پوچھنے لگا آپ ہیں کون؟ کہا تو یہاں مولا کہا گیا تھا کوئی باغی ہے، لہٰذا میں کچھ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا. کہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کہ پڑھتا ہوں. کہ تیرے نبی کا نواسا حسین ابن علی یہ عاشق حسین تھا، یہ علی کا ماننے والا تھا. جیسے سنا حسین فوراً مولا کے قدموں پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا مولا واللہ پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ ہو مولا یہ جنگ کیسی، یہ آپ کو کیوں مار رہے ہیں، آپ کو پتھر کیوں مار رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، تو جلدی واپس چلا جا، کیونکہ اگر مجھے یہاں شہید ہوتا ہوا دیکھو گے تو جہنمی بن جاؤ گے. کہا مولا ایسے چھوڑ کے جاؤں اپنے مولا کو؟ میں تلوار نکالی، میں نے کہا مولا دفاع کروں گا، یہیں مروں گا. کہا نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا حسین کیوں اسے کوفے بھیج رہے ہیں، شاید اس لیے کہ جاؤ میری بہنوں کے لیے چادروں کا بندوبست کرو. امام کا اصرار تھا، اس کا اصرار تھا میں نہیں جاؤں گا، لیکن مولا نے جب حکم دیا، پابند حکم تھا، تعمیل حکم کی پابندی کرتے کہتا ہے ڈھلتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا مایوسی کے عالم میں کہ مولا زخمی ہیں اور میں جا رہا ہوں. پیچھے سے پھر مولا نے آواز دی ذرا میرے قریب آ. خوشی خوشی دوڑا، مولا لڑوں جان قربان کروں. کہ نہیں اس لیے نہیں بلایا. مولا پھر کیوں بلایا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. شاید میرے مولا کے ہاتھوں میں دو ہی انگوٹھیاں تھیں، ایک تو ظالم نے اتارنے کے لیے انگلی کاٹ لی، دوسری انگوٹھی حسین نے خود دے دی. اتنی محبت کوئی مولا کرتا ہے، اتنی محبت کوئی آقا کرتا ہے جتنی حسین ابن علی کریں. مولا نے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ میرے قریب آ. قریب آیا، اس کے ہاتھوں پہ رکھی. کہا جب تو سفر پہ گیا تھا
بیٹی کا دل تھا اس کے لیے انگوٹھی لاتا. ارے باپ کو یاد نہ رہا، حسین کو یاد ہے. کہ مولا آپ کو میری بیٹی کی پرواہ ہے، کہ ہم اپنے پورے شیعوں کی پرواہ کرتے ہیں. امام زمانہ فرماتے شیعو غافل نہ رہنا، ہم تیرے احوال سے غافل ہیں، ہم تمہاری مصیبتوں کو جانتے ہیں. سوال یہ ہے تو حسین کی کتنی پرواہ کرتا ہے، تو امام زمانہ کی کتنی پرواہ کرتا ہے. امام نے کہا یہ انگوٹھی لے اور جب گھر جاؤ بیٹی کو بتانا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا. آج دن ہے مولا حسین کو سلام کرنے کا. دلوں کو کربلا لے جائیں، دلوں کو بین الحرمین کی طرف لے جائیں، تصور میں حسین کا روزہ لائیں، یہ سوچیں کہ حسین کا روزہ تیرے سامنے ہے، اور اس تصور سے اپنے مولا کو سلام کرو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا گونجنی چاہیے. وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. نہیں عزیزو ایسے نہیں، ایسے سلام کریے جیسے زینب نے سلام کیا تھا. میں جانتا ہوں کئی دنوں سے چل چل کے تھک گئے ہو، لیکن مجھے یقین ہے اتنے نہیں تھکے جتنی زینب تھکی تھی. آج تو حسین حسین کر رہا ہے لیکن تو پیاسا نہیں ہے. آج تو مولا کی ادا منا رہا ہے لیکن کسی نے تجھے تماچا نہیں مارا. لیکن جب زینب حسین حسین کرتے تھے وہ کبھی شمر تازیانہ مارتا تھا، کبھی ظالم نے دیکھی انیوں سے. تو ایسے حسین حسین کرو جیسے زینب نے کیا تھا. سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. میں 1000 بار یہ سلام پڑھوں کیونکہ میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام. آج زیارت ناہیہ پڑھنا، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ ہو جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا تھا،
میں مسلمانوں سے سوال کروں گا، رسول خدا کا فرمان ہے، اے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے تھے۔ پھر میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو بس گردان باندھا گیا تھا۔ فرمایا مومن جب بھی میرے لیے دعا کرو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ آج زینب کا دن ہے، آج بی بی کے رونے کا دن ہے۔ فرمایا خیموں میں جو بھی لاش آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی۔ قاسم کا لاش آیا، زینب نے لاش لیا، ماں کو قریب آنے نہیں دیتی تھی کہیں ماں کا جگر پھٹ نہ جائے۔ علی اصغر کا لاشا حسین لائے، زینب نے لیا تھا۔ ہر شہید کے لاشے پہ زینب ماتم کرتی تھی، لیکن بی بی فضہ فرماتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھی سی لاشیں آئی، لیکن مجھے زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ارے اکبر پہ رونے والے، قاسم پہ رونے والے، اپنے بچوں پہ کیوں نہیں رو رہے؟ کیا دیکھا بی بی خیمے میں ہے، اپنا سر سجدے میں رکھا ہے، رو کے کہہ رہی ہے خدا زینب کی قربانی قبول کر دے۔ بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ کوفے کی بازار میں گیا، بازار میں زینب کی نگاہ جب عباس کی گردن پہ پڑتی تھی، رو کر کہتی تھی عباس تجھے زینب کی چادر پہ بڑا ناز تھا، عباس آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کبھی واہ عباس کبھی واہ حسین، لیکن کبھی بھی زینب نے اپنے بچوں کی کٹی ہوئی گردنوں کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ بی بی فضہ فرماتی ہیں قافلہ شام گیا اور رہائی کا وقت قریب ہوا، سب شہیدوں کے سر زندان میں آئے، حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا، علی اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا، علی اصغر کا سر آیا رباب نے گود میں لیا، لیکن ایک مرتبہ دو ننھی سی گردن آئے، سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کیوں کوئی سر لینے نہیں آتا؟ بی بی فضہ نے کہا قضا دے، کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بچوں کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا اماں فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، ارے زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ یہی دن تھے قافلہ کربلا پہنچا تھا، بی بی زینب حسین کی قبر پہ گئی، بڑا روئی، نہر فرات کے کنارے پہ گئی، عباس پہ بڑا گریہ کیا، اکبر پہ بڑا گریہ کیا، لیکن زینب کربلا میں بھی بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ مدینے پہنچا، بی بی زینب نے کہا سجاد میرے لال میں سب سے پہلے نانا کے روزے میں جاؤں گی، سجاد میں اکیلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئی، زینب نے روزے کے دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہو، او نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری، او نانا تیری امت نے میری چادر
چادر چھینی، ایک مرتبہ ہاتھوں سے کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، او نانا دیکھو شمر نے مجھے بڑے تازیالے مارے، او نانا میرا حسین مارا گیا۔ لیکن زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے اونو محمد مارے گئے۔ نانا کے روزے سے نکلی سیدھا جنت البقیع گئے، ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے بی بی زینب نے کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھا، بس ایک کام کیا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب نے خون بھرا، کرتا نکالا، او ماں کی قبر پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، رو کے کہا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میں نے 70 قدموں سے او شمر کو حسین کے سینے پہ، لیکن یہاں بھی زینب بچوں پہ نہیں روئے۔ کسی نے کہا بی بی او بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب زینب گھر جا رہی ہیں، عزادار زینب بھی ایک ماں کا نام ہے، کتنا صبر کرتے، جیسے گھر کا دروازہ کھول، عبداللہ نے کہا خاتون رک جا، ابھی میری بیوی نہیں آئی ہے۔ رو کر کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، ارے میرا حسین مارا گیا، ارے میرا عباس مارا گیا۔ یہاں پر بھی زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا، جو بی بی کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی، شام کے زندان میں نہیں روئی، نانا کے روزے پہ نہیں روئی، اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن کتنا صبر کرتی۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، دو ننھے سے مسلح دے کے، ایک مرتبہ مسلح کو سینے سے رو کر کہنے لگی اے خدا اب زینب کا دل نہیں لگتا، اور جب میرا حسین نہ رہا ماتم حسین۔ جیو جیو مت پیو، مرحبا سر لیں گے نال حرم دے میں، آباد کی کام کرے دے بازوری عباس، آباد کی کام کرے بلود ویر عباس، سہرے دیکھ میلارے دیس کر ویرانا گلزارا۔ سر لیں گے نال حرم دے میں، اڑ کے در شام بداریا۔ قاسم اکبر نگویر عباس تھے، محمد نال اصغر، قاسم اکبر نگویر عباس تھے، نال اصغر اے ٹکڑے سار جگر میں، رتلے چوتے دفنایا۔
سر لیں گے نال حرم دے میں کے در شام بازار مرحبا مرحبا کلیا وچ دے تیرا نام مرحوم سکینہ مر گئی کلیا وچ دے تیرا نام مر گئی جو سو سکی سی پتھرا تے جو سو سی پتھرا تے او قیدن میں دفنا آئیاں مرحبا قدم قدم مرحبا قدم قدم تو سن لے حال میرا بن کفن دے چھوڑ میرا آئیاں تو سن لے حال میرا بن کفن دے چھوڑ میرا آئیاں سر ننگے نال حرم دے میں سر ننگے نال حرم دے میں بڑھ کے دن شام بازار آئیاں تو سن لے حال میرا بن کفن دے چھوڑ میرا آئیاں تو سن لے حال میرا بن کفن دے چھوڑ میرا آئیاں آواز کتاب کر بنوں دے بازو گیر پاسن دے آواز کتاب کر بنوں دے بازو گیر پاسن دے سہرے ویکھے میں لاڑے دے سہرے ویکھے میں لاڑے دے گلزار آئیاں تو سن لے